السلام علیکم. چلیں جی، آج آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں، ایک خاندان کی کہانی جس میں دو بھائیوں کا ذکر ہے. بہت دھیان سے سنیے گا کیونکہ اس کہانی سے آپ کو کئی چیزیں پتہ چلیں گی. اس کہانی کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ غلط سپورٹ والدین کا کسی ایک شخص کے لیے دوسرے کے لیے کتنا بڑا ناسور بن جاتا ہے. خواتین و حضرات، اس وقت اسکرین پر آپ دارا شکوہ ہاشمی کو دیکھ رہے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ڈو دیٹ. ساتھ میں بیل آئکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ نوٹیفیکیشنز will be given to you every time I upload a video. Anyways, having said that, کہانی شروع کریں گے آج. اور کہانی ہے دو بھائیوں کی، اور دو بھائی جن میں سے ایک بھائی جو ہے وہ ترقی کی راہوں کو پار کرتا ہوا آسمان کی بلندیوں کی طرف جا رہا ہے، اور اس کو سپورٹ ہے اس کے والد کی، اس کی والدہ کی، اس کو سپورٹ ہے دنیا کی، اس کو سپورٹ ہے جہان کی. اور ایسی صورتحال میں دوسرا جو بھائی ہے وہ اس کی طرف دیکھتا ہے اس لیے تاکہ اس کو اس سے کچھ سپورٹ مل سکے، اس کو اس سے کچھ مدد مل سکے. لیکن اس کو در حقیقت کچھ بھی ایسا نہیں مل پاتا، بلکہ وہ جو بھائی کامیاب ہو چکا ہوتا ہے دنیا کی نظروں میں، وہ اس دوسرے بھائی کے اوپر ذہنی، کہنا چاہیے نا کہ ناپختگی کا، یا کہنا چاہیے کہ مینٹلی یا النس کا الزام لگا کے اس کو ہاسپٹل میں اور جگہ جگہ بھیجنا شروع کر دیتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ جو بھائی دنیا کی نظر میں کامیاب ترین ہے، یہ واقعی کامیابیوں کی جس کہتے ہیں نا پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ کے اوپر نکل جاتا ہے، بہت ہی اوپر چلا جاتا ہے. اور دوسرا بھائی جو ہے وہ پستیوں میں گرتا چلا جاتا ہے. جب دوسرے بھائی سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا تو اس نے کہا، میں کیا کرتا جب میں نے اپنے بھائی کی جانب دیکھا کہ یہ مجھے مدد کرے گا، یہ مجھے سپورٹ کرے گا، اسے نہیں کیا، بلکہ اس نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ میں کسی قابل نہیں ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا. حالانکہ دونوں کی فیلڈز ایک تھی، خواتین و حضرات، دونوں بھائیوں کی فیلڈ ایک تھی، ایون والد کا بھی اسی شعبے سے تعلق تھا. لیکن افسوس کی بات کہ ایک بھائی بہت اوپر چلا گیا اور دوسرا بھائی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور آج وہ بھائی کہیں کا نہیں رہا. خواتین و حضرات، میں اس وقت کہانی جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ عامر خان اور فیصل خان کی ہے. یہ دو مایہ ناز کردار، یہ دو کردار اس کہانی کے. عامر خان جو ایکٹر ہیں بالی ووڈ کے، جو بڑے بھائی تھے، جو بھائی تھے، اور فیصل خان جو ان کے چھوٹے بھائی تھے، جنہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح ان کو ان کے بھائی کا سپورٹ ملے. لیکن اس بندے نے الٹا یہ کوشش کی کہ یہ اوپر رہے اور اس کا جو بھائی ہے وہ اس سے نیچے رہے. اس لیے اس نے در حقیقت بے انتہا سر توڑ کوشش کی کہ فیصل کو کہیں کام نہ مل سکے. اور باپ کی غلط شہ پہ کہ باپ نے سپورٹ کیا عامر خان کو، عامر خان نے پھر جا کے جناب اپنی 25,000 تو اس نے شادیاں کی ہوئی ہیں جو کہ پتہ ہی نہیں چلتا. اور ساتھ میں فیصل جو کہ اس سے 1.5 سال چھوٹا ہے، مطلب عامر اس وقت 58 سال کا ہے تو فیصل شاید 56 سال کا ہے، اور فیصل دماغی طور پہ صحیح نہیں ہے. فیصل بیچارہ سنگل ہے تو کہیں کا نہیں رہا. میں یہ کہانی کا ذکر اس وقت کیوں کر رہا ہوں؟ ذرا اطراف میں نظر دوڑائیے، آپ کو اپنے ہی آس پاس کئی فیصل اور کئی عامر نظر آئیں گے. آپ کو کئی ایسے کردار نظر آئیں گے جو کہ چیختی آنکھوں سے چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا کام کرنے دو. اگر سپورٹ نہیں کر سکتے تو خدا کے واسطے روڑے مت اٹکاؤ. اگر سپورٹ نہیں کر سکتے تو فرعون نہ بنو. اگر 2 پیسے کما چکے ہو، نام کما چکے ہو، تو خدا کے واسطے اپنے کام سے کام رکھو. اگر سپورٹ نہیں کر سکتے تو ٹانگ بھی مت کھینچو. اتنا دکھ ہوا مجھے کہانی سن کر. میں پچھلے کوئی 3-4 دن سے مختلف آرٹیکلز دیکھ رہا تھا کیونکہ اس میں سائیکالوجی، اس میں ہیومن سائیکالوجی اوبیسلی، اور اس میں ایک اور چیز کا بہت زیادہ گہرا جو اثر ہے، جو بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ کہ ریلیشن شپس کئی دفعہ جو آپ کے بہت قریبی ہوتے ہیں وہ زہریلے ہو جاتے ہیں، وہ زہر میں ڈوبے ہوئے ہو جاتے ہیں، جو کہ اتنے ٹاکسک ہو جاتے ہیں کہ کئی دفعہ ایک عام انسان، ایک ہنستا کھیلتا انسان جو کہ ہر لحاظ سے قابل تھا، بن سکتا تھا، وہ کچھ نہیں کر پایا کیونکہ اس کو نظر بند کر دیا، اس کو زبردستی دوائیں کھلائی گئیں. اس کا مطلب آپ ریسرچ کر لیجیے، یوٹیوب پہ بہت کچھ رکھا ہوا ہے، یوٹیوب پہ، گوگل پہ. اٹس اے ویری ڈارک سائڈ آف دس ایکٹر دیٹ کالز ہمسیلف دی مسٹر پرفیکشنسٹ. میں یہاں پہ اس بارے میں بات نہیں کر رہا کہ وہ عامر خان ہے یا وہ فیصل خان ہے. میں بات کر رہا ہوں 2 بھائیوں کی، اور میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اطراف میں ایسی کئی کہانیاں آپ کو نظر آئیں گی.
کیا پتا آپ کی اپنی کہانی کچھ ایسی ہو، کیا پتا آپ یا تو اس کہانی میں عامر کا کردار ادا کر رہے ہیں یا پھر آپ افسوس کے ساتھ دکھ کے ساتھ فیصل بنے ہوئے ہیں. ذرا غور کیجیے کیونکہ لائف ایک دفعہ ملتی ہے یار، لائف ایک دفعہ ملتی ہے. اٹس اونلی ون چانس دیٹ وی گیٹ. اگر سپورٹ نہیں کر سکتے گیٹ دا ہیل آؤٹ آف دا پلیس امیڈیٹلی، باہر نکل جاؤ، دفعہ ہو جاؤ. سپورٹ نہیں کر سکتے لیکن کل جب وہی بندہ جس کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا تھا جب وہ کچھ بن جاتا ہے یا کوئی مقام حاصل کر لیتا ہے تو یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آگے کہتے ہیں کہ ہاں آئی نو دس پرسن اور آئی نو دیٹ. آپ اس کی ریسرچ کریں، آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کیونکہ کس طریقے سے غلط سپورٹ باپ کا عامر خان کی طرف، اور پھر باپ نے کہیں اور جا کے شادی کہیں اور کر لی، عامر نے کہیں اور کر لی، تو یہ بھائی اکیلا رہ گیا. اس کی نہ بیوی، نہ بچہ، نہ کوئی گرل فرینڈ، نہ کوئی بوائے فرینڈ، نتھنگ. فقط اس لیے کہ وہ جو کلچرل ایک شٹ چلتی ہے، ایک جو سماجی چیزیں چلتی ہیں کہ نہیں نہیں تمہارا خاندان ہے، تمہارا باپ ہے یا تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھلائی چاہتے ہیں. درحقیقت ایسا ہوتا نہیں ہے خواتین اور حضرات، یہ بڑی دکھ کی بات ہے. لیکن چونکہ ہمارا کلچر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نہیں نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے چونکہ 2 پیسے زیادہ کما لیے ہیں تو آج وہ خدا بن سکتے ہیں، تمہاری زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں. بڑی افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے. افسوس کی بات اس لیے ہے کیونکہ پھر جب یہ لوگ ایونچولی خودکشی کرتے ہیں، سائیکوٹک پیشنٹس بنتے ہیں، جب یہ لوگ ایونچولی اپنی کرائم کرنا شروع کر دیتے ہیں، فار ایگزامپل یہ مجرم بن جاتے ہیں، نشے میں پڑ جاتے ہیں، ریپ شروع ہو جاتا ہے، پیڈوفیلیا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے خواتین و حضرات، تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو تھا ہی ایسا، یہ تو نشے کرتا تھا، یہ تو غلط لوگوں میں بیٹھتا تھا. جب یہ صحیح لوگوں میں بیٹھنا چاہتا تھا تو تم نے اس کو بھگا دیا. جب یہ نشہ نہیں کرنا چاہتا تھا تو تم نے اس کو ذہنی طور پہ اتنا زد و کوب کیا کہ یہ ایونچولی نشے والی جگہ پر چلا گیا. جب اس کو تم لوگوں سے، آپ اپنوں سے محبت نہیں ملی تو اس نے باہر جا کے محبت دیکھی. جب اس کو محبت نہیں ملی تو اس نے غلط سلط کام، الٹے سیدھے کام کرنے شروع کر دیے، جس کو بعد میں قانون کہتا ہے کہ یہ مجرم ہے، اس کو ختم کرو. میں کہتا ہوں مجرم کو ختم نہ کرو، جرم کی وجہ کو ختم کرو کہ جرم آخر ہوا کیوں، اس نے ایسا کیا کیوں. آخر آبویسلی سی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جتنے ریپسٹ ہیں ان کو آپ چھوڑ دیجئے، جتنے آپ کے کلرز ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پتہ کیجیے کہ ریزن کیا تھا. کیونکہ مختلف قسم کے مجرم ہوتے ہیں. ایک آپ کا عادی مجرم ہوتا ہے جس کو کک ملتی ہے، وہ کسی کو مارے گا، کسی کو ختم کرے گا، کسی کا ریپ کرے گا، کسی کو ٹارچر کرے گا تو اس کو سکون ملے گا، اس کو ہائی ملے گا، کک ملے گی. ایک تو وہ ہوگا جو کہ بالکل ہی ختم کیس ہے. دوسرا وہ لوگ جو حالات کے مارے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بننا نہیں چاہتے تھے لیکن چونکہ بچے رو رہے تھے گھر میں، خاندان ٹوٹے ہوئے تھے، کہیں سے سپورٹ نہیں مل رہا تھا تو سپورٹ غلط لوگوں سے مل گیا. تو خدا را اپنے اعتراف میں دیکھیے، اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی لائف میں آپ عامر خان بن جائیں اور آپ کی وجہ سے کوئی فیصل بن جائے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ فیصل خان کا کردار ادا کر رہے ہیں اور کوئی شخص اعتراف میں آپ کے عامر خان بنا ہوا. اگر ایسا ہے تو خدا را اس چیز کو اپنے طور پہ سنبھالیے. ایسا نہ ہو کہ کل بہت دیر ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ شخص اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. ایک عام انسان تھا، ایک نارمل انسان تھا، ایک ہیلدی انسان تھا، ختم ہو گیا اس کا. I wish you nothing but well. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. Have a fantastic day, week, month, year, life ahead. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.